السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت. بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہنز آل استامت. اللہ تبارک و تعالیٰ سن فضل و احسان سید کور اس آز سورۃ النساء کی 5ویں رکوع آغاز. بہرحال ام برونٹ یس زن رکوع اس یا ام برونٹ یس زن سورہ نساء حصہ تات مز پوڑ اسی وراثتک احکام اور تات مز پوڑ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کم خواتین چھ سانہ خاطر حلال کرمز اور کم خاتون چھ سانہ خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کرمز. بہرحال اس تفصیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یرید اللہ لیبین لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ آپ کے سامنے کھول کھول کر اور واضح کر کے اپنی آیات بیان کرے. یعنی جو وراثت کے احکام ہیں اور جو محترم یا حرمت والے رشتے ہیں ان کے بیان ان کا بیان جو ذکر ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کہ ان آیات کو اور ان تفاصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اپنے احکام کو واضح کرنا چاہتا ہے. یاد گژھِ تھاؤن کہ اس سے پہلے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی اصول سورہ بقرہ میں یا سورہ آل عمران میں بیان کیے اور یم زن معاشرتی احکام سورہ نساء میں بیان آئے کرنے، تو ان کی جو تفصیل یا ان کا جو خد و خال ہے وہ ہمیں پچھلی امتوں میں بھی ملتا ہے. یعنی پتمن امتن تس یتھی ہی آمت احکام دن. البتہ لوگوں نے ان احکام کو بالکل سرے سے ہی بلا دیا تھا یا سرے سے ہی ان کو تبدیل کر دیا تھا. مثال کے طور پر اگر اس یہودن پہ نظر تراؤ، یہود نے ان اللہ کے احکام کو اتنا مشکل بنایا تھا کہ انہوں نے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اونٹ کی چربی جو تھی وہ تو حلال تھی لیکن ان پر وہ حرام کی گئی تھی یا انہوں نے خود سے اس کو حرام کر دیا تھا. اتھے پاٹھن یمن رشتن ہندس معاملس مز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یم زن ات کیا ونان جو یم زن یم آسن جن کو ہم کہتے ہیں پتر بین یا پتر یم زن ات کیا پتر بھائی، یہ تو حلال رشتے تھے مگر یہود نے اپنی اس منمانی سے اور اپنی قج روی کی وجہ سے ان کو بھی اپنے اوپر کیا کیا تھا، حرام کیا تھا. جبکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ حرام چی صرف یہ جو سگی بہن ہے یا جو سگا بھائی ہے یہ حرام ہے. مگر یہود یم زن چھ انہوں نے ان احکامات میں اتنی سختی برتی تھی کہ انہوں نے بہرحال جن رشتوں کے ساتھ رشتے کرنا حلال تھا ان کو بھی اپنے اوپر کیا کیا تھا. اور یم ساتن یم احکام نازل گئی تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا کہ وشوا کہ یہ وہ نبی ہے جو حرام چیزوں کو کیا کرتا ہے، حلال کرتا ہے. اتھے پاٹھنس وراثت میں سوتیلی ماں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. وراثت میں اسی طرح سے لڑکیوں کو وہ کوئی حصہ نہیں دیتے تھے. مگر جب قرآن نے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کا وراثت میں حصہ بیان کیا تو اس وقت بھی یہود اور نصارہ نے یہ پروپیگنڈا کر دیا
کہ دیکھا یہ کیا مذہب لے کر آیا ہے, یہ کون سا دین لے کر آیا ہے کہ اب اس نے عورتوں کو بھی وراثت میں شریک کر دیا ہے. تو اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا اور بیان ہوتا ہے یرید اللہ, اللہ یہ چاہتا ہے لیبین لکم, کہ وہ واضح کرے آپ کے لیے اپنے احکام, ویہدیکم, اور آپ کو ہدایت کرے, آپ کو راستہ دکھائے, سنن الذین من قبلکم, ان لوگوں کا راستہ جو آپ سے پہلے گزرے, یعنی ان نبیوں کا راستہ یا ان نیک لوگوں کا راستہ جو اس سے پہلے گزرے ہیں. سنن یوزن یہ جمع سنتک, سنت کہتے ہیں طریقے کو, راستے کو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پنن یم آیات امی لحاظ یا اس کے لیے نازل کرتا ہے تاکہ یہ اپنے احکام کو کھول کر بیان کرے اور ان لوگوں کا طریقہ جو اس سے پہلے گزرے ہیں, جو نیک لوگ تھے, ان کا طریقہ بھی آپ پر واضح ہو جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یم احکام تو یون چھو دن, یہ کوئی نئے احکام نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی شریعتوں میں ایسے ہی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے تھے. اگرچہ لوگوں نے ان کو اپنے مفاد کی خاطر بگاڑ دیا یا ان میں تبدیلی کی, لیکن اصل میں تو یہ احکام پچھلی امتوں پر بھی ویسے ہی تھے. بالکل یہ پرزن روزوں کے احکام وہ تو پچھلی امتوں پر بھی تھے, ہم پر بھی عائد ہو گئے. اتھے پٹن زکوٰۃ ان پر بھی تھی, ہم پر بھی, ہاں صرف ان میں تھوڑا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تغیر اور تبدل کر دیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام یعنی وراثت کے احکام یا اسی طرح سے جو رشتوں کے احکام ہیں یہ اس لیے بیان کیے تاکہ حق آپ پر واضح ہو جائے اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کھول کر بیان کرے. اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ آپ پر واضح کر دے جو اس سے پہلے بھی اللہ کے نیک بندے یعنی رسول گزرے ہیں. اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا راستہ یعنی آپ سے پیچھے جو لوگ گئے ہیں ان کا راستہ آپ کو واضح کر دیا. اس سے کچھ علماء نے یہ بھی اشارہ لیا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن میں پچھلی امتوں کے قصے اور کہانیاں بھی بیان کی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کی اللہ نے ان کو کیسے نوازا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان پر انعامات کیے, اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی کیسے نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف کیسے اپنے عذاب کا کوڑا نازل کیا. بہرحال قوم لوط کی طرف اگر ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی ایسے ہی احکام جو نکاح کے بارے میں یا وراثت کے بارے میں نازل کیے تھے, مگر انہوں نے ان کو پس پشت ڈال دیا اور ان احکام کو چھوڑ کر ایک ایسا فعل انجام دیا جس کی شریعت یا اللہ نے اجازت. تو لوگوں نے دیکھا قرآن بڑا پڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے اپنے عذاب کا کوڑا نازل کیا. توے اللہ تعالیٰ فرمان کہ میں نے یہ احکام اسی لیے نازل کیے تاکہ آپ پچھلی امتوں کے ان قصوں سے بھی عبرت حاصل کریں اور تاکہ آپ پر یہ احکام واضح ہو جائیں تاکہ کسی قسم کا اس میں آپ کو تردد یا کسی قسم کا شک نہ ہو جائے. بہرحال قرآن پاک یم سات نازل گو, بہرحال قرآن پاک پن صفت سارے کھت گۄڈنیتھ بیان کرن کہ یہ ہسا ہدل للناس, یہ کن لوگوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ ہدایت ہے. ہدایت سے کیا مراد ہے, یعنی یہ صحیح راستے کا بھی تعین کرتا ہے, آپ کا اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے, اور جو باطل راستہ ہے جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا راستہ ہے اس کو بھی یہ کیا کرتا ہے, واضح کرتا ہے. توے اللہ تعالیٰ فرمان یہ کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاکس متعلق ونن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ آپ کے سامنے دونوں راستوں کو کھول کر بیان کرے کہ حق کا راستہ کون سا ہے, ہدایت کا راستہ کون سا ہے, اور گمراہی کا راستہ یا اللہ کی بغاوت کا راستہ کون سا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن سارے کھت بڑ انعام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کی بھی نشاندہی کر دی اور ضلالت اور گمراہی کے راستے کی بھی نشاندہی کر دی, اور اس کے بعد ان دونوں راستوں کو واضح کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے یا وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے. کچھ نا انصافی آسے یہ, حالانکہ یہ اللہ کی ذات سے بعید ہے
کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرے, مگر کوتا ظلم آئے یہ بندن پہ اگر ان کے سامنے ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ واضح نہ ہوتا, اور پھر ان سے کہا جاتا قیامت کے دن کہ آپ نے ہدایت کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا. توے اللہ تعالیٰ فرمان کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے کو بھی وہ روشن کر کے رکھے اور گمراہی کے راستے کو بھی وہ واضح کر کے رکھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ہدایت اور گمراہی کے راستوں کو روشن کیا, بلکہ ان امتوں کا, پچھلی امتوں کا بھی ذکر کیا کہ جن لوگوں نے ہدایت کے راستے کو اختیار کیا اللہ نے ان کو کیسے نوازا, اور جن لوگوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا کس طرح ان پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ فرمان وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. اچھا یہ اللہ نے یہ راستے کیوں کھول دیے, اللہ نے ان پچھلی امتوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر توبہ کے دروازے کھولے. یعنی ان چیزوں سے آپ نصیحت حاصل کرو, ان چیزوں سے آپ عبرت حاصل کرو, اور آپ کو اپنی حالت پر یہ زن شرمندگی اور پشیمانی ہو اپنے کیے ہوئے پر. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر توبہ کے دروازے کھول دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم. علیم کیا یعنی جاننے والا ہے, ہدایت کا بھی جاننے والا ہے, گمراہی کا بھی جاننے والا, حکیم اور حکمت والا بھی ہے کہ اس نے اپنی حکمت کی بنا پر انسانوں کو ہدایت کے راستے کی بھی نشاندہی کرا دی اور گمراہی کے راستے کی بھی نشاندہی کرا دی. یاد گژھِ تھاون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن سارے کھوتہ بوڑ انعام, اور یہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں انسان کو اس ہدایت کے طلب کرنے کی تلقین اور اس کی وصیت بھی کی ہے. اس نے پریت نماز میں پڑھن اہدنا الصراط المستقیم, اے باریلا خدایا اس ہاتھوں سے وتہ ہز ات کیا ونان رہنمائی کرتا اس. تو ہدایت کا ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان کہ اس کر یتھ قرآنس مز یم آیات پنہ یم نشان یم کر اس واضح تاکہ انسانس پہ گژھِ ہدایت دروازٕ تہ گژھن تمس پہ کھولنہٕ ین اور گمراہی ہند یس زن نشاندہی وہ بھی اس کے ہو جائے. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ پرفیکٹ مسلمان بننے خاطر اور ہدایتس پہ قائم روزنے خاطر صرف ہدایت کو ہی جاننا کافی بلکہ گمراہی کو بھی جاننا پڑے گا. کیوں؟ تکیاز اگر نہ گمراہی ہند پتہ آس کی تو انسان گمراہی میں بھی پڑ سکتا ہے. توے یہ کلمہ پڑھن ہم کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ یعنی لا الہ, پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں, لا کوئی عبادت یہ کوئی معبود نہیں. یعنی پہلے ہم کس کا انکار کرتے ہیں؟ گمراہیوں کا انکار کرتے ہیں, ضلالت کا انکار کرتے ہیں, باطل کا انکار کرتے ہیں, تب جا کر الا اللہ ہم سے پڑھایا جاتا ہے. ہاں ان تمام الہوں کو, تمام راستوں کو چھوڑ کر اب کس کے راستے پر آنا ہے؟ اللہ کے راستے پر آنا ہے. اس لیے گمراہی کو یا ہدایت پر رہنے کے لیے, ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے گمراہی کو سمجھنا بھی از حد ضروری ہے. توے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ تمن اک ساتنس اکس صوبس یا اکس علاقس کنت امیر سوزن. تو جب ان کو اس امیر کا انتخاب کرنا تھا تو لوگوں سے یا اپنے مشاورت یزن تمس کمیٹی ایسے ان سے مشاورت جب ہوئی تو انہوں نے ایک انسان کا پتہ دیا کہ فلانی انسان کو اس صوبے کا یا اس جگہ کا گورنر یا امیر مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق ان کو استفسار, آپ کس بنیاد پر اس کا نام تجویز کرتے ہو؟ لکو ون یا مشاورت انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ متقی ہے, وہ بہت زیادہ پرہیزگار ہے, نمازوں اور باقی عبادات کا اہتمام کرتا ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس کا سوال متعین کرنے بلکہ اس کے برعکس انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا یس زن بالکل عبادتن مز یا باقی متقی یا تقوا کے پیرامیٹر اس سے کم درجے کا تھا, مگر حضرت عمر فاروق نے اس شخص کو متعین کیا. باقی لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ آپ نے اس شخص کو کیوں اس شخص کے مقابلے میں متعین کیا, حضرت عمر فاروق نے اس وقت کہا کہ یہ ضلالت اور گمراہی اور اس وقت جو گمراہی وہاں پر پھیلی ہوئی تھی اس کو زیادہ سمجھنے والا ہے, یہ زیادہ اور وقت کے تقاضوں کو یہ زیادہ
اسی لیے میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے. اس لیے مسلمان گژھِ آسُن وقت کٮ۪ن تقاضن ہُنٛد تہِ گژھِ تٔمِس آسُن احساس اور گمراہی کا بھی اس کو بہرحال ادراک ہونا چاہیے. واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان واللہ یرید, اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ اللہ آپ پر توبہ کے دروازے کھولے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پابند ہیں, جو اپنی خواہشات کے غلام ہیں, ان تمیلو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلو, آپ کو خواہشات میں پھنسائیں, مائلن عظیمہ, بڑی خواہشات میں. یعنی جو اپنی خواہشات کے غلام ہیں یا جو باطل پرست ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کن میں پھنسا کر رکھیں, آپ کو کن میں ملوث کر کے رکھیں, خواہشات میں. بہرحال یہ زٕ چیز, ایک تو ہو گئی ضرورت, دوسری ہو گئی خواہش. ضرورت کی حد تک انسان یہ زن سہ ہیٚکہِ پننہِ ضرورت پوٗرٕ کٔرِتھ, مگر خواہشات یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی. اگر خبر کوتاہ بوڑ بادشاہ تہِ آسہِ, اس کی بھی تمام خواہشات دنیا میں پوری, کیونکہ دنیا جو ہے یہ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ, سارے خواہشات کت گژھن پورٕ, یہ تو جنت میں پوری ہو جائیں گی. اس لیے سہ بیوقوف انسان یس زن دنیا منٛزٕے ویژھِ کہ میانہِ سارے تمنا تو میانہِ سارے آرزو گژھن پورٕ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمان کہ یہ جو باطل پرست ہیں, یہ جو اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی خواہشات میں اور آپ کو بھی ان دنیا کی تمناؤں میں الجھا کر رکھیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بہرحال جڑا کر رکھیں اور اصلی مقصد جو انسان کا ہے اس سے آپ کو غافل کر دیں اور وہ اصلی مقصد آپ کو بلا دیں. یرید اللہ, اللہ تعالیٰ فرمان اس کے برعکس اللہ کا کیا ارادہ ہے, یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ چاہتا ہے کہ آپ پر نرمی کرے, آپ پر تفاوت کرے, یعنی یخف کو تخفیف, آپ پر کمی کرے. کیا کمی کرے؟ بہرحال تفسیر ابن کثیرس میں امیک آمد تفسیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے امت پر 50 نمازیں فرض کی تھی, مگر پھر کتنی رہ گئی؟ 5. پہلے روزے جو تھے, پہلی امتوں پر جو روزے تھے, اگر افطار میں تھوڑا بہت دیر گژھے یا نیندر گژھے پھر وہیں سے دوسرا روزہ شروع ہوتا تھا. مگر ہم پر آسانی ہو گئی کہ اس دن آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری کا اہتمام کرو. اتھے پر پرائن امتن مز کہ روزے کی حالت میں وہ اپنی بیویوں کے پاس رات کو بھی نہیں جا سکتے تھے, مگر ہم پر یہ احسان ہے, اس میں بھی سہولت, اس میں بھی تخفیف. پہلے زمانے میں لوگ اپنے معبد کے علاوہ کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتے تھے, مگر ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلے زمانے میں جس دن مال غنیمت اوس وہ امت پر استعمال کرنا حرام تھا, وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے, آسمانی آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی, مگر اس امت کے لیے مال غنیمت کو بھی کیا کر دیا گیا؟ حلال کر. غرض سہولت ہی سہولت. پہلے زمانے میں کہا جاتا ہے اگر گندگی کسی کپڑے پر لگ جاتی اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا, مگر ہمارے لیے یہ سہولت کہ اس کو دو یا اس کو پاک کر دو تو یہ پاک ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان یرید اللہ, اللہ یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ آپ پر نرمی کرے, آپ پر تخفیف کرے, یعنی ایسے احکام نازل کرے جن کو اپنانا, جن کو بجا لانا آسان ہے. گوڈنی کے زمانہ میں یہودوں کو تیز سختی پانس پہ کہ کسی عورت کو وہ اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے تھے. پتر بیٚنہِ تہِ ٲسکھ حلال کٔرمٕژ, پۄپھتٕر بیٚنہِ تہِ ٲسکھ حلال کٔرمٕژ, ماستٕر بیٚنہِ تہِ ٲسکھ حرام کٔرمٕژ پانس پہ. غرض انہوں نے اپنے یم زن تمام رشتس منٛز یم تہِ کورِ آسان ان کو انہوں نے اپنے اوپر کیا کیا تھا, مگر شریعت محمدیہ نے ان تمام رشتوں کو ایک مرد کے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. بلکہ بیاکھ پابندی اس میں لوجمت کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا یا اگر اس کو طلاق ہو جاتی تھی, عدت گزرنے کے بعد اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی, مگر شریعت محمدیہ میں ان عورتوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت بھی دی گئی. یعنی آسان آسان حکم آئے کمن پہ سانس امتس پہ یہ سہولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس امت کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ تٔتھۍ کُن اشارہ کرن یرید اللہ, اللہ یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ آپ پر تخفیف کی جائے, آپ کو ایسے احکام دیے جائیں جن کو بجا لانا بالکل آسان ہے. وخلق الانسان ضعیفا, اللہ نے کیسے کیوں اتنے آسان یہ اور کتنے اتنے
नरम अहकाम दिए, क्योंकि अल्लाह जानता है वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को क्या बनाया है, ज़ईफ़ बनाया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी इस्तिताअत के अलावा बोझ नहीं डालता है। ये तो पहले ज़माने में पहली शरीयतों में जो बोझ थे वो तो इंसानों ने खुद से अपने ऊपर लाद दिए थे, वरना अल्लाह ने वो इतने सख्त अहकाम उन पर भी नाजिल नहीं किए थे। तब अल्लाह ताला फरमान, अल्लाह चाहता है कि अल्लाह आप पर नरमी करे, आप पर आसान अहकाम डाले, क्योंकि अल्लाह जानता है कि अल्लाह ने इंसान को क्या पैदा किया है। अब इसका तकाजा क्या है? इसका तकाजा ये है कि इंसान इन अहकाम को बजा लाए, अल्लाह के इन अहकाम को पूरा करने में वो अपना सारा कुछ तन मन धन की बाजी लगा दे, क्योंकि ये अहकाम सख्त नहीं है बल्कि ये अहकाम बिल्कुल आसान है। रब्बुल आलमीन मगो दुआ कि रब्बुल आलमीन दीन सिमन आयातन पर अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।